بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے، نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے اور کاغذات نامزدگی منظوری کو جو چیلنج کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے بیک وقت۔ دو بڑی خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، چونکہ مانسہرہ سے بھی انتخابات لڑ رہے ہیں اور وہاں سے بھی چیلنج کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی بھی چیلنج ہو گئے ہیں اور اس کو میڈیا نے بڑا پروموٹ کیا ہے کہ شہباز شریف نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ ایسا کیا ہے، شہباز شریف کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ اور شہباز شریف کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بڑے گھنونے الزامات ہیں اور شہباز شریف کے لیے ان سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا عمر ڈار کے جو ریکوری کا کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما اور امیدوار جو انتخابات میں پی ٹی آئی امیدوار ہیں صنم جاوید، ان کو ایک مقدمے میں جو مسلم لیگ نون کا جو آفس جلایا گیا تھا اور اس میں الزام تھا کہ ایک جنریٹر جلانے کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پہلے ایم پی او میں گرفتار کیا، پہلے 4 مقدمات میں، پھر ایم پی او میں، اور ایم پی او جب ختم ہوا وہ واپس لیا گیا تو پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا مسلم لیگ نون ہاؤس حملہ کیس میں، اور یہ 9 مئی کا مقدمہ ہے اور 7 ماہ سے زائد 7.5 ماہ کے بعد ان کو اس میں نامزد کیا گیا اور عدالتوں نے 3 دن جسمانی ریمانڈ بھی دیا۔ آج جب ان کو پیش کیا گیا اور مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تو اس کو عدالت نے مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا جی کہ مزید ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا، اور عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا ہے۔ اور اب ان کی اس کیس میں بھی ضمانت دائر ہوگی اور چونکہ اس کیس میں کچھ ہے نہیں، الٹیمیٹ ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی اور پھر کسی اور مقدمے میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چونکہ ہمارے قاضی فیض صاحب کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ پچھلی جو کہانیاں ہیں اور آپ بیتیاں ہیں وہی اسی پہ ہی ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑا ہے قاضی فیض صاحب۔ اور ہر صورت جو قاضی فیض صاحب ہیں وہ کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھ رہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید، ان کا جوڈیشل ریمانڈ ختم ہوا تھا، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو سیشن جج کیسر نذیر بٹ نے بطور ڈیوٹی جج کیس کی سماعت کی۔ میاں محمود الرشید کو جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا اور جو جلاؤ گراؤ کا یہ مقدمہ تھا، تفتیشی افسر کو چلان پیش نہ کرنے پر شو کا نوٹس جاری کر دیا اور عدالت نے کہا کہ آپ 9 مئی کا مقدمہ ہے، 8 ماہ ہونے والے ہیں اور ابھی تک آپ نے جو چلان ہے وہ جمع نہیں کروایا، اس وجہ سے شو کا نوٹس جاری کیا گیا ہے تفتیشی افسر کو۔ جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج جو ایڈمن جج تھی ابر گل خان، انہوں نے بڑے ریلیف بھی دیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو۔ ابر گل خان کو جو سیشن جج کے طور پر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، ان کی جگہ پر اب جو محمد نوید اقبال ہیں سیشن جج، وہ ان کو انسداد دہشت گردی عدالت کا جج ان کا تعینات کر دیا اور ان کو ایڈمن جج انسداد دہشت گردی عدالت لگا دیا ہے اور ان تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ابر گل خان نے لاہور میں کار کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے خاندان کے مقدمات، 9 مئی کے واقعات جو جناح ہاؤس حملہ کیس تھا، وہ تمام کے تمام مقدمات پر ابھی تک چونکہ چلان تو جمع نہیں ہوئے اور کیسز آگے بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹ ان کی جو کارکردگی تھی وہ باقی ججز سے بہت بہتر تھی اور اب ان کو تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کو ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا اور ان کی جگہ نوید اقبال صاحب کو لایا گیا جو پہلے سیشن جج تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ڈار کے مبینہ اغوا کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی اور عدالت میں جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی اور باقاعدہ طور پر عثمان ڈار کی والدہ اور ان کی بیٹی عدالت میں پیش ہوئیں۔ علی باقر نجفی کی عدالت میں جو سرکاری وکیل نے بتایا کہ پولیس رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ درخواست گزار عثمان ڈار کے وکیل نے عمر ڈار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمر ڈار کو اٹھایا گیا، وہ ایک مصروف علاقہ ہے، وہاں پر سی سی ٹی وی جو کیمرے بھی موجود ہیں، 36 لوگ پولیس یونیفارم میں تھے جنہوں نے عمر ڈار کو اٹھایا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ جمعے والے دن 10 سے 12 بجے کے درمیان کی وہاں سے فوٹیج نکالنے سب سامنے آ جائے گا۔ عدالت نے وکیل درخواست گزار کو ہدایت کی کہ آئی جی صاحب سے کہیں درست رپورٹ آنی چاہیے، آپ سرکاری وکیل کو فوٹیج کی USB فراہم کریں۔ جسٹس باقر نجفی نے کہا کہ ابھی سی سی ٹی وی کیمرے سے فوٹیج نکالنے کی ہدایت نہیں دے رہا، میں چاہتا ہوں کہ پولیس ایک تفصیلی رپورٹ پیش کرے۔ درخواست میں جو گزار نے موقف اپنایا کہ پولیس یونیفارم میں ملبوس
40 سے زائد لوگ عمر ڈار کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ عدالت نے کہا کہ جی آپ کل ایک دوبارہ رپورٹ پیش کریں، ابھی سی سی ٹی وی کا آرڈر نہیں کیا، حالانکہ وہ سی سی ٹی وی ضائع ہو سکتی ہے اور عدالت کو آرڈر کرنا چاہیے تھا کہ آپ سی سی ٹی وی کی مدد سے رپورٹ پیش کریں۔ عدالت نے کہا ابھی پولیس ویسے رپورٹ پیش کرے، یہ چوتھا دن ہے پولیس کی رپورٹ پر ہی یہ معاملہ چلایا جا رہا ہے، اور وہ بزرگ خاتون ہے جو والدہ ہیں ریحانہ ڈار، وہ عدالت میں پیش ہوتی ہیں اور پیش ہو کے پھر وہ واپس چلی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، اور کب انصاف ملے گا اور کب چیزیں ہوں گی یہ معاملہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ نیب گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی جو نیب میں سزا یافتہ ہو اس کی نااہلی 10 سال ہونی چاہیے، اور انہوں نے ایک اپیل دائر کی تھی ہائی کورٹ میں۔ نیب سزا یافتہ شخص کی 10 سالہ نااہلی کم کر کے 5 سال کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی، اور سینئر اسپیشل پروسیکیوٹر نیب محمد رافع پیش ہوئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ آپ نے متفرق درخواست کیوں کی ہے؟ بغیر اپیل کے نوٹس ہوئے، کیسے آپ کی یہ متفرق درخواست قابل سماعت ہے؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ الیکشن کاغذات نامزدگی اپیل دائر کرنے کی کل آخری تاریخ ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیے کہ وہ ہمارا معاملہ نہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، پرسوں مرکزی اپیل کے ساتھ یہ متفرق درخواست سنیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی مرکزی اپیل 4 جنوری کے لیے مقرر کر دی۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے نیب کی جو نااہلی تھی وہ بھی 10 سال سے 5 سال کر دی تھی، اس کے خلاف انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی۔ انٹرا کورٹ اپیل ابھی سنی نہیں گئی تو انہوں نے متفرق درخواست دائر کر دی۔ اب ان کو یہ امید ہے کہ چونکہ عمران خان کا جو کیس ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں چلایا جائے گا، عمران خان کو سزا دلوا کے کم از کم 2 الیکشن۔ اب ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس طرح کا جو توشہ خانہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس ہے وہ 1 ماہ بھی سزا نہیں برقرار رہنی۔ جب سزا نہیں برقرار رہنی، ان کو لگتا ہے کہ سزا برقرار نہیں ہوگی تو عمران خان کو آگے فائدہ نہیں ہوگا اور وہ نااہل ہو جائیں گے۔ تو یہ کسی بھی حد تک اب نواز شریف کو جب آپ نے خود بری کروا دیا، نواز شریف کو ریلیف دلوا دیا، اب مزید آپ نے کیا نکالنا ہے؟ لیکن یہ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور ہر صورت عمران خان کے خلاف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آگے محسن اختر کیانی صاحب کا بینچ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کی مین اپیل کو سن لیتے ہیں، اگر وہ قابل سماعت ہوئی تو پھر ہم آپ کی درخواست کو دیکھیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے حلقہ N 132 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ اپیل میں الزام یہ لگایا گیا ہے کہ شہباز شریف سپریم کورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ ہیں، انہوں نے اپنے ورکرز کے ذریعے حملہ کروایا، شہباز شریف کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا جائے۔ کہ سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ شہباز شریف اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، انہوں نے اپنے کارکنان کے ذریعے حملہ کروایا تھا، اور سپریم کورٹ پر یہ حملہ ہوا تھا، اس وجہ سے شہباز شریف کو نااہل قرار دیا جائے۔ شہباز شریف انتخابات لڑنے کے اہل نہیں ہیں، اور ان کو ہر صورت الیکشن کے جو پروسیس ہے اس سے باہر ہونا چاہیے۔ یہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو معزز جج ہیں، جو ٹرائبونل کے بھی جج ہیں، ان کی جو درخواست ہے اس کے حوالے سے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اسی طریقے سے جو نواز شریف کی درخواست ہے وہ کل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ نواز شریف کی NA 130 سے جو کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل تھی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ جسٹس رسال حسن سید کل نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت کریں گے۔ اپیل پاکستان عوامی محاذ کے سربراہ اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے دائر کی، اور کہا گیا کہ جو شخص تا حیات نااہل ہے اس کو کیسے فائدہ دیا جا سکتا ہے۔ میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں بھی جو سماعت ہوئی ہے یہ معاملہ ہے کہ نواز شریف کی حد تک جو کیس ہے وہ اس فیصلے کو نہیں چھیڑا جا رہا، چونکہ اس کے خلاف اس کی نظر ثانی سپریم کورٹ کر نہیں سکتی۔ ایک فیصلہ ہو چکا، اس کی نظر ثانی سپریم کورٹ نہیں کر سکتی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے معاملے میں اس حد تک کوئی ریلیف نہیں دے سکتی، اور یہ بڑا واضح ہے۔ بار بار اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ سے کہا کہ آپ نواز شریف کے فیصلے کی نظر ثانی کریں، نواز شریف کے فیصلے کی نظر ثانی کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی فیصلے کی نظر ثانی کے لیے نہیں بیٹھے، نہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ سیکنڈ ریویو کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے لاء میں۔ دوسری جانب جو شہباز شریف کے خلاف وقار احمد خان کے توسط سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، وہ ریٹرننگ افسر نے کاغذات کی منظوری جو تھی اس کے لیے اس کے خلاف درخواست دائر کی ہے، جو سماعت کے لیے 5 جنوری کو مقرر ہو گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے وہی جج کامران حیات میاں خیل، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بلہ بحالی کی درخواست پر بلہ بحال کیا تھا، جس کے خلاف مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پر کمپین کی تھی، اس جسٹس میاں کامران حیات میاں خیل
ان کی عدالت میں نواز شریف کے خلاف جو یہ کہ مانسیرا میں جو وہ انتخابات لڑ رہے ہیں اور وہاں کاغذات نامزدگی جو منظور ہوئے تھے اس کے خلاف اپیل ہے جو سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، اور جسٹس کامران حیات میاں خیل جن کے خلاف پوری کمپین کی گئی اور ان کو برا بھلا اس وجہ سے کہا گیا، توہین آمیز ان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا بلہ انہوں نے بحال کیا تھا۔ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل شاہری شاہد رفیق نے دائر کی، اور جس میں موقف اپنایا گیا کہ نواز شریف سپریم کورٹ سے تاحیات نااہل ہیں، اس لیے وہ الیکشن کے اہل نہیں ہیں۔ انہوں نے نواز شریف خود بھی کہا کہ نواز شریف خود بھی ریٹرننگ افسر کے پاس حاضر نہیں ہوئے، اس وجہ سے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ یہ جو ہم کیس سن رہے ہیں تاحیات نااہلی کا، وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے یا کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ ہائی کورٹ میں یہ پلی بھی نہیں لے سکتے کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ پینڈنگ ہے تو آپ ہمارے کیس کو پینڈنگ رکھیں یا ان کی اپیل خارج کریں، چونکہ سپریم کورٹ میں نواز شریف کا کیس نہیں ہے، وہ ایک جنرل کیس ہے سیکشن 232 کا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو تقابلی جائزہ ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کے اور پشاور ہائی کورٹ کے جج کیا فیصلہ۔ گرسان کامی ناصر ہو، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔